علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اگر آپ کا جواب اس طرح آئے گا تو 1.5 گھنٹہ تو کیا 10 منٹ ہی میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ آپ سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں، اسفار میرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھائیں ذرا اس مجمع کو، دیکھیں اتنا زیادہ مجمع ہے اور آپ کی آواز میں تو بالکل سکون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوزان دے۔ معزز دوستو، آج 4 اپریل 2025 بروز جمعۃ المبارک یہاں منکیرا ضلع بکھر میں سیاست نبوت کانفرنس سے معنون اس اچھوتے اور تاریخی عنوان پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے موقع میسر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے سامنے میرے مخاطب کی اکثریت نوجوان ہیں۔ یاد رکھیں، جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان میں جذبات آ جائیں، جس قوم کے نوجوان کو صف اول میسر آ جائے، اس قوم کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان موجود ہیں۔ میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرات کو، جمعیت علماء اسلام کو، خصوصاً ہمارے چودھری امتیاز صاحب کو، ان کی پوری ٹیم، بھائی خالد، بھائی عثمان اور اس طرح جتنے ہمارے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، ان سب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ گلشن سجایا، یہ محفل سجائی، یہ بہترین محجبین دل نشین حسین ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، پروگرام کا عنوان سیاست نبوت ہے۔ جب یہ عنوان ہم نے مشورے سے طے کیا تو میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ یہاں شاید اس عنوان پر لوگوں کو سوالات کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہیں گے ایک طرف لفظ سیاست ہے، ایک طرف نبوت کی ذات ہے، تو سیاست اور نبوت کی ذات کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ تبلیغ نبی نے کی ہے تو پیغمبر کے کرنے پر علماء کر رہے ہیں، اسی طرح پیغمبر نے جہاد کیا، ذمہ دار علماء ہیں، نبی نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اب ذمہ دار علماء ہیں، نبوت نے تدریس کی، تعلیم دی، تجوید دی، اب ذمہ دار علماء ہیں، تو نبوت نے سیاست کی، اب یہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے۔ تو لوگ بڑے غور سے پوچھتے ہیں، حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ جی نبی نے بھی سیاست کی ہے؟ یہ سوال لوگوں کا بظاہر حق بجانب ہے کہ انہوں نے اس ملک کی گندی سیاست کو دیکھا ہے، اس ملک کی نجس سیاست کو دیکھا ہے، اس ملک کی 2 نمبر کی سیاست کو دیکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں سیاست جھوٹ کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست 2 نمبری کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست کرپشن کا نام ہے، عوام سمجھتی ہے سیاست دھوکے بازی کا نام ہے۔ تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ نبوت جیسی اعلیٰ، عرفہ، اولا، اشرف، اکرم اور بہت بڑی پاکیزہ ذات، اور ادھر سیاست کی بات، ان دونوں کا آپس میں ملاپ کیا ہے، ان دونوں کے لفظ کو جوڑ کیسے دیا گیا ہے۔
اگر آپ کی توجہ رہی اور آپ اسی طرح جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنتے رہے تو انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں یہ بات مدلل مبرہن کر کے اٹھوں گا، آپ کے دماغ میں اتار کے اٹھوں گا کہ سیاست نبوت کی میراث ہے اور اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں۔ توجہ رکھیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیں 3 ہاتھ اٹھ گئے، ٹھیک ہے، اب جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جتنے پورے مجمع میں اگر آپ کو توجہ بیٹھے ہیں اور آپ گفتگو سنیں گے سمجھیں گے تو ہاتھ بلند کر کے تائید کریں، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب توجہ رکھیں میرے دوستو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے ہیں۔ اسلام نظام حیات ہے، اسلام کوئی آدھا دین نہیں ہے، اسلام مکمل دین ہے، اسلام ضابطہ حیات ہے۔ تو جو مکمل دین ہو، جو مکمل مذہب ہو، مکمل ضابطہ حیات ہو تو وہ صرف دین فرش کی بات نہیں کرتا، دین تخت کی بات بھی کرتا ہے، دین سلطنت کی بات بھی کرتا ہے، دین حکومت و ریاست کی بات بھی کرتا ہے، دین سیاست اور خلافت کی بات بھی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بیت الخلا کے احکام سے لے کر اوپر تخت تک، بیت اللہ شریف تک، دین کے اینڈ تک، ایک ایک جگہ تک ہمیں دین رہنمائی کرتا ہے، دین سمجھاتا ہے، دین ہماری رہنمائی کر کے ہمارے لیے خط و خال طے کرتا ہے کہ ہم نے عائلی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے پبلکلی لائف کیسے گزارنی ہے، ہم نے عوامی زندگی کیسے رکھنی ہے، سماجی زندگی کیسے رکھنی ہے، گھریلو زندگی کیسے رکھنی ہے، باہر کی زندگی کیسے رکھنی ہے۔ ان تمام میں دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، رب کریم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، قرآن کریم نے کائنات کے افزائش کی بات کی ہے، کائنات کے پیدائش کی بات کی ہے، کائنات کی افرینش کی بات کی ہے، کائنات کے ابتدا کی بات کی ہے، کائنات کے اسٹارٹ کی بات کی ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ کے اندر اس مضمون کو ذکر فرمایا۔ رب کریم نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو شروع کیا ہے، جب کائنات شروع ہوئی ہے اور کائنات کو وجود ملا ہے، کائنات بنی ہے، تو کائنات کے بننے کی ترتیب کیسے ہے؟ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت سے اس بات کو مدلل مبرہن کرتے ہوئے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ ہے اور اس کا رکوع نمبر 3 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے کائنات کے ابتدا کی بات فرمائی، فرمایا رب کریم کا جب ارادہ ہوا، جب اللہ کی چاہت ہوئی، جب رب کریم نے اس بات کو چاہا کہ میں کائنات کو بناؤں، تو پھر اللہ نے اس زمین کے اوپر مخلوق پیدا کرنے کے لیے، اس کرۂ ارض پر عوام کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ابو الانبیاء، ابو الانسانیت، اس دھرتی کے پہلے فرد، اس دھرتی کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دینے کا ارادہ فرمایا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس ارادے کا اظہار اللہ نے عالم بالائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے کیا۔ قرآن کریم اس میٹنگ کے ایجنڈے کو ذکر کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا للملائکہ، فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا ایمبیسیڈر، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ
پیدا کرنا چاہ رہا ہو، بنانا چاہ رہا ہو، اور یہ کسی ایک جگہ کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک قریہ اور بستی کے لیے، فرمایا جی نہیں، اس کی یہ خلافت جو ہے فی الارض، یہ پوری زمین پہ ہوگی، پلانٹ ارتھ پہ ہوگی، پورے کرۂ ارض پہ ہوگی۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ۔ اس سے پتہ چلا انسانیت میں پہلی پیدائش حضرت آدم کی، نبوت میں پہلی پیدائش حضرت آدم کی، خلافت میں پہلی پیدائش حضرت آدم کی، نیابت میں پہلی پیدائش حضرت آدم کی، نمائندگی میں پہلی پیدائش زمین میں انبیاء کے بارے میں حضرت آدم کی رب کریم نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کر کے پھر فرشتوں کے لیے ان کو فرمایا کہ اے فرشتوں میں پیدا کر رہا ہوں تمہیں پتا ہو۔ اب فرشتوں کے سامنے دو باتیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا انسان کیسا ہوگا، پر انہیں یہ پتا تھا جنات کیسے ہیں، کیونکہ جن پہلے پیدا ہو چکے تھے، جن آپس میں لڑتے اور بھیڑتے تھے، جنات کے آپس میں ٹکر اور ٹسل تھی، جنات کے آپس میں لڑائی اور فساد تھا، جنات کی آپس میں خون ریزی تھی۔ تو جنات کے معاملے کو دیکھا تو آسمان کی مخلوق فرشتوں نے سمجھا جیسے جن پیدا ہوا یہ لڑنے لگے، جن پیدا ہوا یہ جھگڑنے لگے، جن پیدا ہوا خون ریزی شروع ہوئی، جن پیدا ہوا آپس میں فساد اور معاملات شروع ہوئے، کہیں انسان بھی پیدا ہو کر یہ کام شروع کرے گا تو پھر زمین کا امن کہاں جائے گا، زمین کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا، اس خطرے کا اظہار کیا، اللہ کی خدمت میں عرض کیا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ یہ تو پیدائش کے بعد جھگڑے کرنے لگیں گے، خون ریزیاں کرنے لگیں گے۔ اگر عبادت کی بات ہے، امن کی بات ہے، خاصگی کی بات ہے، پرسکون ماحول کی بات ہے، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پھر ہم پرامن ماحول میں ہیں، ہم پیسفل ماحول کے اندر ہیں، ہم بڑے امن و سکون میں آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آپ انسان کو پیدا کر رہے وجہ، پھر رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تمہارے سامنے تصویر کا ایک رخ ہے، فرشتوں تمہارے سامنے معاملہ ایک ہے کہ جنات لڑتے جھگڑتے ہیں، جنات کے فسادات ہیں، تو انسان بھی یہی ہوگا۔ جی نہیں، تم صرف ایک کو جانتے ہو، تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے، تم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہو، تمہارا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رب کریم کا علم کامل، من کے ضلع بکر کے غیورو، اللہ کا علم اتنا کامل جس کے لیے قرآن کہتا ہے فَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ رب کریم کائنات کو ایسے جانتے ہیں، وہ زمین کی بات ہو، وہ آسمان کی بات ہو، وہ ارض فلاں کی بات ہو، یا کسی اور جگہ کا معاملہ ہو، اللہ کائنات کو یوں جانتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ تعالی کے علم میں ہے، پتا بعد میں گرتا ہے، رب کے علم میں پہلے ہے، باقی درختوں کی تبدیلی بعد میں آتی ہے۔ اللہ کا علم اتم ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ کے علم میں پہلے ہے۔ اور پھر فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ اللہ کے علم میں ہے، وہ خشکی کی بات ہو اللہ کے علم میں ہے، وہ تری کی بات ہو اللہ کے علم میں ہے، وہ پانی یا زمین کی بات ہو رب کریم کے معاملات میں پتہ ہے، اللہ کے علم اتم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے انسان کی پیدائش کی بنیاد کیا ہے، میرے علم میں ہے، انسان کی خلافت کیا ہے، میرے علم میں ہے، انسانیت کا معاملہ صرف عبادت کا نہیں ہے، یہ کہاں کہاں تک اللہ کا خلیفہ بنے گا یہ رب کے علم میں۔ 1.5 گھنٹہ آپ نے تقریر کرانی ہے، 10 منٹ آپ کی لائٹ نہیں چلتی، اندازہ لگا لیں، حضرت فرما رہے 1.5 گھنٹہ گفتگو کریں، جہاں 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے وہاں سارا نظام جنریٹر پہ چلتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی واپڈا پر اعتماد نہیں ہوتا۔ توجہ میرے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے رب کریم کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہے،
اب سنیں تو پھر اس کائنات کی خلافت حضرت آدم کے سر پہ، اس کائنات کے اللہ تعالیٰ کی نیابت حضرت آدم علیہ السلام کی اس اوپر اس کی ذمہ داری، تو حضرت آدم آئے ہیں زمین پہ، خلیفہ بن کے آئے، یہ صرف عبادت کی وجہ نہیں تھی بلکہ خلافت کی وجہ اور بھی تھی۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی زبان میں یوں فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ صرف اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں، یعنی اطاعت کے لیے فرشتے تو تھے، فرشتوں کے سجدے بھی تھے، فرشتوں کی عبادتیں بھی تھی، بالکل پیسفل ماحول میں تھی، سکون میں معاملہ تھا، امن میں معاملہ تھا، تو بالکل ٹھیک تھا، اسی وجہ سے وہ معاملہ وہاں تک چلا۔ لیکن صرف عبادت نہیں، یہاں اور بھی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ اپنے بھائی کی فکر۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ اپنے سے ماتحت کی فکر۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ جو بندہ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، سربراہ مملکت بنے، سلطنت خداداد کا حکمران بنے، جو اس کے گھر میں پکے وہی غریب کے گھر میں پکے، جو اس کے بچے پہنے وہی رعایا کے بچے پہنے، جو اس کے حالات میں ہو وہی رعایا کے حالات میں ہو، یہ بالکل ایسے ہی چلے کہ اس کا معاملہ اس سے بڑھ کے نہ ہو۔ یہ وجہ ہے جسے سیاست کی بنیاد کہتے ہیں اور اسے انصاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے رب کریم نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے پیش کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، امام المسلمین بنے، جانشین پیغمبر بنے، رسالت مآب کے بعد خلافتہ بلا فصل کے تاجدار بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزدور کی مزدوری کو مقرر فرمایا، اور پھر اپنی تنخواہ بھی وہی رکھی جو ایک مزدور کی مزدوری ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہی اپنی تنخواہ رکھی۔ تو جو کابینہ ہے، جو صحابہ اور اہل بیت ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا امیر المؤمنین وقت اس تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جب مزدور کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ اپنی تنخواہ بڑھا دیں۔ فرمایا مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو خلیفہ وقت کی بڑھے گی۔ یہ ہے سیاست نبوت کا معاملہ، یہ ہے معاملہ، یہ بنیاد ہے جسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات کی گئی ہے۔ اور سنیں، جب انبیاء کرام کو رب نے دنیا میں بھیجا، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کرام دنیا میں پہنچے، تو پھر انبیاء نے صرف دین کی عبادات کی بات نہیں کی کہ آؤ کلمہ پڑھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ روزہ رکھو، آؤ حج کرو، آؤ عمرہ کرو، آؤ رمضان کے معاملات دیکھو، آؤ قربانی کی بات کریں، بلکہ انبیاء کرام نے جہاں امت کے بارے میں انفرادی بات کی ہے وہاں اجتماعی نظام کی بات کی ہے، اجتماعی سلطنت کی بات کی ہے، اجتماعی مفاد کی بات کی ہے، اپنی رعایا کے مفاد کو مد نظر رکھا ہے، رائے عامہ کو دیکھا ہے، رفاہ عامہ کو دیکھا ہے۔ اس ترتیب پہ دیکھ کر انبیاء نے نجی زندگی میں بھی دین دیا ہے اور عملی زندگی میں بھی دین دیا۔ یہ جو سیاست نبوت کا لفظ ہے، تو انبیاء کرام کے نبوات کے ادوار کو دیکھو تو ایک ایک نبی وقت کا نبی بھی نظر آتا ہے، اسلامی سیاستدان بھی نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے اسلامی سیاستدان کا کیا مطلب ہے کہ نبوت نے سیاست اسلامیہ کیسے کی ہے؟ نبوت کے معاملات میں سیاست اسلامیہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو، آؤ میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، وقت کی وہ شخصیت موجود ہے جو خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، چار صلب کے اندر، چار پشتوں کے اندر نبوت جاری ہے۔ یہ وقت کے نبی ہیں، سلطنت مصر میں ہیں، اور اعلان کرتے ہیں، توجہ، اعلان کرتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض۔ اللہ کا قرآن، سورت نمبر 12 سورت یوسف، رب کا اعلان ہے
وقت کے نبی نے فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کی بات تھی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزارت خزانہ کا اسٹیٹس اپنے نام کے ساتھ چاہیے. یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے. منسٹری آف فائنانس، اجعلنی علی خزائن الارض. اگر نبوت کے ساتھ سیاست کے معاملات نہیں ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعلان کیوں ہے؟ پھر صرف امیدوار نہیں بنے وزیر خزانہ ہونے کے، پھر وزارت خزانہ سنبھالی، اس کا قلمدان سنبھالا، قحط مصر میں اپنی ترتیب پر قومیت کی معیشت کو مضبوط رکھا، اپنی رعایا کے رفاہ عامہ کا کام کیا، غریب و امیر کے اندر انصاف اور عدل قائم کیا. یوں نہیں تھا کہ بادشاہ کے گھر کا چولہا جلتا تھا تو غریب کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے تھے. جی نہیں، انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت ترتیب نظام کے ساتھ رفاہ عامہ کو ایسا بہترین رکھا کہ جتنے بھی قحط کے سال آئے مصر کی معیشت مضبوط رہی. یہ وقت کے نبی ہیں. آج عالم کو کہتے ہیں تیرا کیا کام ہے سیاست میں؟ اوے نبی کا وارث کوئی علاقے کا چودھری اور وڈیرا نہیں ہے. نبی کا وارث کوئی خان خوانین کی بات نہیں ہے. اور نبی کا وارث وہ ہے جسے عالم دین کہتے ہیں. اور یہ بات من کہہ رہا کہ غیوروں میں صرف میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کا وارث عالم ہے. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، جس کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو کل نبوت نے وزارت خزانہ سنبھالی تھی تو آج معیشت کے معاملات علماء کے ہاتھ میں دے دے، اور اب وہی برکت اس پیغمبر کے وارث کے ساتھ بھی نازل کریں گے. پھر بھی کہا جاتا ہے جی مولوی کا کیا کام ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی مولوی کا سیاست میں کام. یہ میں نے صرف ایک نبی کی بات کی ہے. آپ کی توجہ ہو تو میں اگلی دلیل پیش کروں. توجہ ہے؟ جواب نہیں ہے. توجہ ہے؟ مجھے اکیلے کی آواز اینڈ تک جا رہی ہے، مائک بھی نہیں ہے، اور تو سارے رل کے نہیں وہدی. توجہ ہے؟ ایسے مردوں کی طرح جواب دینا. ہاں میں ایک اور نبی پیش کر رہا ہوں. وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قرآن کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے پر ہاتھ آتا تو معجزتاً لوہا ایسا نرم ہو جاتا کہ اس سے اسلحہ بنانا چاہیں یا برتن بنانا چاہیں تو بنا لیں. یہ وقت کے نبی کا کردار ہے. اور یہی وقت کا نبی کیا صرف نبوت سنبھال رہے ہیں؟ کیا صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بتا رہے ہیں، یا خلافت علی منہاج النبوہ کی بات بھی کرتے ہیں؟ لوگوں، میں قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں، میں جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں روزنامہ خبریں کا بقیہ نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں کا کالم نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. میں رب کریم کے کلام سے آپ کی خدمت میں دلیل لا رہا ہوں. وقت کے پیغمبر کا اعلان، رب کریم کی طرف سے ذمہ داری. ایک آواز رکھیں، ڈبلنگ نہ کریں، ایک آواز. وقت کے پیغمبر کا اعلان اور اللہ کے نبی کی اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے تمہیں نبوت دے دی لیکن زمین کی خلافت بھی تیرے نام کر دی ہے. میرا سوال ہے، یہ نبوت کے بعد خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ نبی ہو گیا، آل ان آل ختم، اتھارٹی آف میسنجری. نبوت کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے؟ جب نبوت کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو مسلم ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ کس بنیاد پر خلافت کی بات کی جا رہی ہے؟
کون سی خلافت ہے جسے قرآن نبوت کے بعد بطور نعمت ذکر کر رہا ہے؟ اور یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے. آپ مکہ مکرمہ جائیں، یہ آیت میں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے پہاڑوں پہ لکھی ہوئی دیکھی ہے. میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. علاقۃ الثقافہ موجود ہے. آپ غار حرا سے کے ساتھ اتریے، پہاڑوں کی وادی میں ایک وادی ہے جس کو وادی اسیلہ کہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں وادی اسیلہ میں کچھ 34-35 آیات ایسی ہیں جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں، جو صحابہ کرام نے پتھروں پہ کرشید کر کے لکھی تھی. ان میں یہ آیت میں موجود ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. میرے دوستو، نبوت کے بعد زمینی خلافت کا معنی انبیاء کو سیاستدان بنانا ہے. یہ نبوت کو سیاست کا وارث قرار دینا ہے. اور یہ اعلان اللہ کے قرآن کا ہے، نہ جس کی زیر میں شک ہے، نہ جس کے زبر میں شک ہے، نہ جس کی مد میں شک ہے، نہ جس کی جزم میں شک ہے، نہ جس کے پیش میں شک ہے، نہ جس کی شک میں شک ہے. یہ وہ کلام ہے جو نبی کو سیاست کا وارث قرار دے رہا ہے. اب بھی لوگ کہیں گے کہ نبوت کی سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آپ نے کون سا لفظ جوڑ دیا کہ سیاست نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا جوڑ دیا؟ میرے دوستوں توجہ رکھنا، سیاست نبوت کی آیت بتاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے، اسلامی سیاست دان بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اسلامک پولیٹیشین بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، رعایا کے حکمران بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے. اپنی قوم کے علاقے کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی یہ وہاں کی سولوشن پیش کیا کرتے تھے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے صرف دین اس لیے نہیں اتارا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے صرف نماز تک محدود رہے، اذان تک محدود رہے، روزے کے سحری کے لیے اعلان تک محدود رہے، روزے کی افطاری کی اناؤنسمنٹ کے لیے محدود رہے، بلکہ یاد رکھے یہ نبوت کی سیاست جو سیاست نبوت کا محور ہے، سیاست نبوت کی اصل ہے، سیاست نبوت کی بنیاد ہے. وہ جہاں مسجد کی بات کرتا ہے، وہاں مدرسے کی بات کرتا ہے، میدان کارزار کی بات کرتا ہے، میدان خانقاہ کی بات کرتا ہے، وہاں رعایا کی بات بھی ہے، عوام کی بات بھی ہے، غریب کی بات بھی ہے، امیر کی بات بھی ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے باشندگان کی بات بھی ہے، سٹیزن آف دا کنٹری کی بات بھی ہے، نظام سلطنت کی بات بھی ہے. جو اللہ پورے دین کی بات کرتے ہیں تو وہاں سیاست بھی نبوت کی وراثت ہے. آؤ میں تیسری آیت قرآن کریم کی سیاست کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. یہی نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی ابن نبی، اپوسل، سن آف اپوسل، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر، نبی کا بیٹا نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، نبی بنتے. قرآن نے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان کہہ کر حضرت سلیمان کے تفہیم و فہم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان کہہ کر اللہ نے ان کی تفہیم، ان کی سمجھداری، ان کی ذہانت کو بڑے اچھے انداز میں اپریشیٹ فرمایا ہے. اسی نبی کے لیے رب قرآن کی سیاسی آیت نازل کرتے ہیں. سنیں، آپ حیران ہوں گے. آج تک آپ نے جہادی آیت سنی ہوگی، تبلیغی جماعت کے لیے دلیل کے طور پہ آیت سنی ہوگی، تعلیم دین کے لیے آیت سنی ہوگی، آپ نے تشریح دین، تفسیر دین، وضاحت دین، ایکسپلینیشن آف دین کے لیے، فقاہت کے لیے آیات سنی ہوگی. آؤ میں سیاست کے عنوان پہ قرآن کی تیسری آیت پیش کرنے لگا ہوں. توجہ، رب کریم فرماتے ہیں وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاهُهَا شَهْرًا. کبھی علماء کے پاس آئیے، اس آیت کا ماحصل سمجھیے، اس آیت کا منظر سمجھیے، تہ منظر، پیش منظر، اور اسی طرح اس آیت کا پس منظر سمجھیے، شان نزول سمجھیے، بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے. میرے دوستو،
وسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کے تابع کر دی تھی، آسمان کی فضائیں ان کے تابع تھی، جہاں چاہتے تھے ایک صبح ایک شام میں اتنا سفر کرتے جتنا لوگ مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ذرا میں اس کی تفسیر پہ چلنے لگا ہوں، اس کی وضاحت سمجھانے لگا ہوں. یہ آیت اپنے اندر پورا سیاسی نظام رکھتی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ پولیٹکس کے ٹریولز کیا تھے، یہ سیاسی اسفار کیا تھے، یہ جہاں لوگ ایک مہینے کے سفر پہ پہنچتے وہاں سلیمان ایک صبح یا ایک شام میں پہنچ جاتے. وہ کس لیے سفر تھے؟ میرے دوستو، حضرت سلیمان وقت کے بادشاہ ہیں، ان کی حکومت حجر و شجر پہ ہے، ان کی حکومت بحر و بر پہ ہے، ان کی حکومت عوام اور سلطنت پہ ہے، ان کا حکومت کا معاملہ یہ ذاتی جگہ ہے. تو رب کریم نے جب ان کو نبوت دی ہے، ان کو خلافت دی ہے، ان کو سیاست دی ہے، تو پھر ان کو اپنی رعایا کی نگہبانی کے لیے، اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے، اپنی رعایا کی باز پرس کے لیے، اپنے رعایا کے پاس جانے کے لیے، چھاپا مار کارروائی کے لیے بھی حکم ہوا. پھر یہ ایک ایک جگہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے تھے. 700 کے لگ بھگ ان کی کابینہ کے افراد بیٹھتے، اہل اللہ بیٹھتے، اہل تاریخ بیٹھتے، اہل علم بیٹھتے، اہل فضل بیٹھتے، اہل کمال بیٹھتے، اہل دانش بیٹھتے، ارباب عقل بیٹھتے، جو ایک ایک مسئلے پر ان کی ذمہ داری کو سنبھال کر عملی اقدام کیا کرتے تھے. وہ تمام کیبنٹ ان کے ساتھ ہوتی. سلیمان علیہ السلام بھی اس تخت پر براجمان ہوتے. پھر وہ تخت صرف تخت نہیں تھا، وہ ایک بوئنگ طیارہ تھا. وہ صرف ایک بوئنگ طیارہ نہیں تھا، وہ ایک اڑن تشتری تھی. وہ صرف ایک اڑن تشتری نہیں تھی، وہ اوپر ایک دو ہیکل جہاز کی طرح آسمان کی فضاؤں میں چلتا تھا، آسمان کی فضاؤں میں تیرتا تھا، آسمان کی فضاؤں میں یوں بھاگ کے چلتا کہ جہاں لوگ مہینوں کا سفر کرتے یہ گھنٹوں کا سفر کرتے، لوگ گھنٹوں کا سفر کرتے یہ منٹ کا سفر کرتے، لوگ منٹ کا سفر کرتے یہ سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کے سفر میں وہاں پہ پہنچ جاتے. قرآن کریم میں ان کے یہ سیاسی اسباب موجود ہے، قرآن کریم میں ان کی تقویٰ موجود ہے، قرآن کریم میں ان کی اپنی رعایا عوام کے ساتھ بھی، بکری والوں کے ساتھ بھی، رعایا شاہ کے ساتھ بھی، چرواہے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ نملۃ الارض زمین کی چوٹی کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوتی، حشرات الارض کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی، سمندری مخلوق کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی، مچھلیوں سے بھی ہم کلام ہوتے، یا جبال سے بھی کہہ کے پہاڑوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے. ایک ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے افعال کرتے جاتے. سلطنت کو دیکھتے، حکومت کو دیکھتے، خلافت کو دیکھتے، سیاست کو دیکھتے، خدا کی نعمت کو دیکھتے اور افعال کیا کرتے تھے. صرف اکیلے نہیں، ود کیبنٹ پیدل ہوتا تھا. پوری اپنی کابینہ کے ساتھ سفر ہے. مکہ کے غیوروں، یہ میں آپ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، وحی الہی پڑھ رہا ہوں، جو نبوت پر جبرائیل امین کے ذریعے قرآن اترا. وہ قرآن اس نبوت کے سیاسی اسفار کی بات کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ جی سیاست تو گدلا میدان ہے، مولوی کا کیا کام ہے. اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جی مولوی کا کوئی کام، جی مولوی سے اندر کم کیڑا ایسے مولوی تھکے کرے نہیں کہ میرا خالق کبیر کو بھیجنا چاہوں. اب میں مسجد کی قرب میں بیٹھوں، میں کیا لفظ بولوں؟ اگر عالم کا کام نہیں ہے تو اور کس کا کام ہے؟ کل کسی اچکے کو آپ اٹھائیں اور مصلی امامت پہ ٹھہرا دیں، آج ہی صحیح اے جمعے دی نماز پڑھے سی. کیوں؟ یہ مصلی کوئی عام مصلی نہیں ہے، یہ مصلی کوئی منکیرے کی چوک سے کسی مصلی سے خریدا ہوا نہیں ہے، یہ نبوت کی میراث ہے. تو کل نبوت نے امامت کی تھی، آج نبوت کا وارث عالم امامت کرے گا. عالم کو نبوت کی طرف سے مہر ملی، العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب ملا. تو جب مصلی کا وارث عالم ہے تو سیاست اسلامیہ میں نبی کا وارث عالم کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے نا. پھر یہاں وارث کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو، اگر آپ کی توجہ ہے کامل
تو آؤ میں قرآن کریم سے سیاست کی بنیاد پر چوتھی آیت پیش کر رہا ہوں، تو میں جو ہے پھر 4 آدمیوں کا جواب ہے۔ بڑے بول سے اللہ بچائے، میں جس نہج پر گفتگو کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی اس تحصیل لیول ضلع لیول کی تاریخ میں اس طرح سیاست نبوت پر بات ہوئی ہو۔ تو جب محنت ہو تو پھر بولنا تو چاہیے نا، پھر جواب تو آنا چاہیے۔ نہ مجھے آپ سے نعرہ چاہیے، نہ مجھے اونچی سبحان اللہ چاہیے۔ میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو کہوں اونچا سبحان اللہ کہوں، میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں۔ وکیل یوں سناٹا چاہتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، یہ میرے مزاج کے عنوان پر آپ بیٹھے ہیں، بالکل ایسے سناٹا کے ساتھ کہ آپ ہمارے دلائل سنیں، لیکن آنسر، کوسچن کا آنسر، سوال کا جواب تو ہوتا ہے۔ توجہ ہے سب کی ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب کی ہے، ذرا آؤ قرآن کریم سیاست کی بنیاد پر بات کر رہا ہے تو کہاں پر سمجھا رہا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے سیاست کے لیے چوتھا استدلال پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم کا قرآن، اللہ کا فرمان، نبوت پر نازل ہونے والی کتاب حکیم سے آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، رب کریم فرماتے ہیں سنو، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ کو اتری، یوم عرفہ میں اتری، جب پاک پیغمبر قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ نبوت کی اسلامی زندگی کا آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ رسول اللہ کے مخاطب تھے، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ان کے اندر موجود تھے۔ رب کریم نے قرآن کریم کو اصولی طور پہ مکمل کیا، اساویل دین کو مکمل کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ جو کل دین محمد تھا، لکم دینکم ولی دین، وہ دین نبوی تھا۔ آج 23 سال کے بعد نبوت کی محنت لگی، صحابہ کی جرت لگی، صحابہ کا خون لگا، نبوت کی مشقت برداشت ہوئی، آج دین صحابہ بن کے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل ہو رہی ہے، کمپلیشن ہو رہی ہے، مکمل کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان سے آیت اتری تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ بکر ضلع کے غیوروں، منکیرا کے دوستوں، غیرت مندوں، میرے سوال پر غور کرنا۔ یہ رب کریم نے 3 باتیں کی ہے۔ پہلی بات ہے دین مکمل ہوا، دوسری بات ہے نعمت مکمل ہوئی، تیسری بات ہے اسلام پسند ہوا۔ مجھے پہلی اور آخری تو سمجھ آئی ہے، دین مکمل ہوا، اسلام پسند ہوا۔ یہ دین کے بعد نعمت کیا چیز ہے جس کے اتمام کی بات رب کر رہے ہیں؟ اور دین نعمت نہیں تھا، یقیناً نعمت ہے، اور دین خدا کی عطا نہیں تھی، یقیناً عطا تھی، اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ کیا ہے جس کا ذکر اللہ دین کے بعد کرتے ہیں، اسلام سے پہلے کرتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اتمام نعمت کیا ہے، یہ نعمت کا مکمل ہونا کیا ہے؟ آؤ مفسرین کے بعد تمہیں مفسرین سمجھائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاصل العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو پیش کر رہا ہوں، امام نانوتوی کے استدلال کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے اس آیت کی جو شرح کی ہے، ان کے عظیم لائق پوتے نے ان کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے۔ علوم نانوتوی کے شاعر حضرت نانوتوی کے پوتے 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے مرتبہ مولانا قاری محمد طیب کاشمی رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اکمال دین بھی ہوا ہے، اتمام نعمت بھی ہوئی ہے، اور پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں دین کے مکمل کرنے کے بعد اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بتایا، سمجھایا، سنایا گیا ہے، اعلان کرا کر واضح کرایا گیا ہے کہ جو دین مکمل ہوا ہے اسے صرف حجرہ تک نہ رکھنا، دین مکمل ہوا ہے اسے صرف الماری تک نہ رکھنا، جو دین مکمل ہوا ہے اسے صرف مسجد مدرسے تک نہ رکھنا، اور جو دین مکمل ہوا ہے اسے درس گاہ
مقام کا تک مکمل نہ رکھنا، بلکہ اتمام نعمت یہ ہے کہ اللہ کا یہ دین تخت پر آئے، سلطنت پر آئے، خلافت پر آئے، حکومت پر آئے، ریاست کا عملی قانون بن کے لوگوں میں نافذ ہو جائے۔ جو دین عرفہ میں پورا ہوا، یہ دین تخت پہ آئے گا، اسے نعمت کا اتمام کہتے ہیں۔ اتمام نعمت کہ جو دین یہاں میدان میں مکمل ہوا، یہ تخت پر نافذ ہو جائے، خدا کا دین تخت پہ آئے، نبوت کا مذہب تخت پر آ جائے، یہ اتمام نعمت ہے۔ ہم اکمال دین بھی مانتے ہیں، اتمام نعمت بھی مانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کا قرآن نبوت کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کرے تو ہم کس بنیاد پر سیاست نبوت کی بات نہ کریں؟ کیا سیاست اسلامیہ، خلافت اسلامیہ کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دین تخت پر آ جائے؟ کوئی اور طریقہ ہے تو ہمیں دکھائیے، سمجھائیے، رہنمائی کیجیے۔ ہم دلیل کی طاقت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلا بازی والے نہیں ہیں۔ ہم دلیل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کلاشنکوف کی بیرل سے نکلنے والے ایک روم اور گولی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو دلیل اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ تو ہم تو دلیل ماننے والے ہیں۔ ہمیں خلافت و سیاست کے علاوہ کوئی راستہ بتا دیں جس کے ذریعے دین تخت پر آ جائے، ہم اسی کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ لیکن جب راستہ یہی ہے، حکومتوں پہ آنے کا معاملہ یہی ہے، تباع بہ القلوب و تشترا کی بات ہے، تو پھر تاج مانگے نہیں جاتے، پھر تاج کھینچے جاتے ہیں، پھر تخت مانگے نہیں جاتے، پھر تخت کھینچے جاتے ہیں، پھر بڑے تخت کے اوپر نبوت کا قدم رکھ کر پھر صحابہ اعلان کرتے ہیں۔ ہاں میں نے سیرت عمر ابن ہشام میں پڑھا ہے، حضرت عمر کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں ایران کے اندر نبوت آسما ہے، ایران کے بادشاہ پہ حملہ آور ہے، وہ کفر کا دائی ہے، یہ اسلام کے دائی ہے، وہ شدت کا دائی ہے، یہ نبوت کا دائی ہے، وہ کفر کا نمائندہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ اپنے صحابی کو ادھر بھیجا ہے، اس نے بادشاہ ایران کے ساتھ جب گفتگو کی ہے تو ایرانی عقل کا پاگل بادشاہ تھا، اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا مٹی سے بھرا اور اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا جاؤ ہم نے تمہیں خاک دی ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور سلام ہے سعد بن ابی وقاص کی سیاست کو، اس کی ذہانت کو، اس کے استدلال کو، اس کی قوت فطانت کو، اس کے وفور علم کو، کہ اس نے اس صحابی کی اس مٹی کی ٹوکری کو وصول کر کے اپنے مجمع کے سامنے اس ٹوکری کو اٹھا کے کہا کہ جس زمین پر ہم دین نافذ کرنے آئے تھے ان کے بادشاہ نے ٹوکری میں ڈال کے ہمیں زمین دے دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان لوگوں نے رسول اللہ کے پیغام کو تخت پر یوں نافذ کیا کہ ایرانی لڑکیاں، عورتیں، خواتین کفر کی نمائندہ ڈر کے اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی تھی نم نم دیوانم دن دیوانم دن، بیٹا سو جا، یہ تو دیو ہے جو تمہیں کچا کچا کھا جائیں گے۔ یاد رکھنا جب شہادت سر چڑھ کے بول رہی ہو پھر تاج مانگے نہیں جاتے، تاج پھینکے جاتے۔ یہی راستہ ہے، یہی ترتیب ہے۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا دین جو سمجھایا بتایا جا رہا ہے، اور سیاست کے لیے آیات کھول کھول کر قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ میں نے تو ابھی 4 جگہ استدلال کیا ہے، یقین مانے یہاں کئی استدلالات ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر میں صرف قرآن پر ہی بات کروں تو شاید احادیث اور عمل صحابہ رہ جائے، لیکن چلو میں 5ویں اور آخری استدلال قرآن کریم سے اسی دلیل پر پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، سورۃ نور ہے، 18واں پارہ ہے، رب کا اعلان ہے۔ یہ تو پچھلی امتوں کی سیاست کی بات تھی نا، اب آئیے ذرا خلافت راشدہ پہ۔ رب نے فرمایا میرا ایمان والے مہاجرین سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لفظ پہ غور کرنا، حضرت آدم
کی پیدائش ہوئی تو لفظ تھا انی جاعل فی الارض، بولتے نہیں ہیں فی الارض خلیفہ، اور یہاں خلافت راشدہ کے لیے کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی بات ہے، وہی مادہ ہے، وہی عنوان ہے، وہی معاملہ ہے۔ فرمایا رب کا وعدہ ہے مہاجرین سے، صحابہ کرام سے، کہ انہیں خلافت راشدہ عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ فرمایا رب کا وعدہ صرف حکومت دینے کا نہیں ہے، ریاست و سیاست دینے کا نہیں ہے، صرف حکمرانی کا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان صحابہ کے ذریعے، ان کی خلافت کے ذریعے، ان کی حکومت کے ذریعے، ان کی سیاست کے ذریعے اللہ دین کو مضبوط کرائے گا۔ آج آپ ہمیں کہتے ہیں سیاست سے دین کمزور ہو جائے گا، مولوی مسجد سے نکل کے سیاست میں آئے گا، دین کا کام کون کرے گا؟ اور میرے لبرل سادے بھائی، سیاست دین کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ کل تو آپ کہیں گے ریل پٹڑی پہ کیوں چل رہی ہے، موٹر وے پہ چلتی، ہم کہیں گے بھائی ریل پٹڑی پہ ہی چلتی ہے، عالم دین ہی سیاست سنبھالے گا، غیر کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی غیر سنبھالے تو علماء کی زیر نگرانی سنبھالے، غیر عالم سنبھالے تو علماء سے پوچھ کے سنبھالے، غیر عالم سنبھالے تو علماء کی رہنمائی میں سنبھالے۔ ایسے قطعاً اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبوت کی میراث ہے، کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا اچھا کیسے؟ کہ آج کی بات نہیں ہے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ پہلے والوں کو بھی یہ بھی خلافت ملی، حکومت ملی، سیاست ملی، تو نبوت کا کام تھا، اب ختم نبوت ہے تو یہ سیاست کے کام امت کے علماء، طلباء، حفاظ، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے نزدیک دین کو مضبوط کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر ان کے اندر اللہ وہ صلاحیت لگائے گا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی خلافت اور نیابت و حکومت و سیاست کی بات کر کے آپ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی حکومت کرپشن سے پاک ہوگی، ان کی خلافت دو نمبری سے پاک ہوگی، ان کی سیاست دو نمبریوں سے پاک ہوگی، اور اتنی پاک ہوگی کہ رعایا میں اتنا پیسفل ماحول ہوگا، اتنا پرامن ہوگا، اتنا سکون ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنی اچھی ہوگی کہ من بعدہم امنا، سارا خوف ختم ہوگا، امن قائم ہوگا۔ ہاں ہاں، دور فاروقی میں عدل فاروقی کا اظہار یوں ہوا تھا کہ اگر کوئی سونے سے لدی ہوئی عورت جو اپنے سر کے ٹکے سے لے کر اپنے پاؤں کی پاؤں سے تک سونے سے لدی ہوئی عورت ہے، وہ تہران سے چلے، وہ قم سے چلے اور مدینہ طیبہ آئے، مجال کے کوئی اچکا، کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی فاجر، کوئی فاسق، کوئی ظالم اسے میلی آنکھ دیکھ آئے، انہیں پتا تھا عمر کا کوڑا لٹک رہا ہے، انہیں پتا تھا عمر کی حکومت ہے، انہیں پتا تھا عدل فاروقی ہے، انہیں پتا تھا نظام خلافت راستہ قائم ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یہ بات اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دن میں ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ میرے ہاتھ کو دیکھ کر زور سے بتا دو کتنے؟ تو میں نے دلیلیں کتنی دی ہیں؟ یاد تو کر لینا۔ جب میرے نوجوان کی نوک زبان پہ ہو کہ سیاست کے لیے یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، مجال کے کوئی لبرل بندہ اٹھ کے کہا جی مولوی دا کیڑا کم میں سیاست، تو نے کیا سمجھا قرآن صرف کلوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ تیرے 40ویں کے لیے آیا ہے؟ تیرے صرف موت پہ تلاوت کے لیے آیا ہے؟ یا نعوذ باللہ عدالت میں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے قرآن آیا کہ اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا؟ صرف اس کے لیے دین آیا؟ صرف اس کے لیے قرآن آیا؟ صرف اس کے لیے نہیں، جہاں نجی زندگی کی بات کرتا ہے قرآن، وہاں پبلکلی لائف کی بات کر کے اس کمرے کے اندر اترنے والے قرآن کو تخت پہ نافذ ہونے کی بات کرتا ہے۔ یاد رہے گا آپ کو؟ بولیے
आओ मैं हदीस पाक की तरफ रुख करने लगा हूं। सियासत नबुव्वत के दलाइल में अहदीस पाक की बात, आओ मैं आपकी खिदमत में सही बुखारी जुल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हदीसु अन ज़िक्र बनी इसराइल वला हरज, रावी रिवायत हजरत अब्दुल रहमान बिन सखर दौसी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है, इरशाद फरमाते हैं पाक पैगंबर की मजलिस लगी हुई थी। नबुव्वत की मजलिस ऐसी थी जैसे सितारों की झुरमट में चांद मौजूद हो। रिसालत में आप सहाबा के मजमे में थे, सहाबा किराम की नजरें रसूलुल्लाह के दीदार का शरबत पी रही थी। रिसालत में आपके चेहरे अक़दस में नबुव्वत के सहाबा, नबुव्वत के शागिर्द, नबुव्वत के पहरेदारान, वफादारान, दिलदारान, हुब्बारान के नजरें हुजूर के चेहरे पर थी। रिसालत में आपने ऐलान फरमाया और लोगों को बताया, लोगों आओ नबुव्वत की सियासत समझो, आओ नबुव्वत की सियादत समझो, आओ नबुव्वत की खिलाफत समझो, आओ नबुव्वत की हुक्मरानी समझो, आओ सियासत की बात कर रहा हूं। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए। आका ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। मेरे पाक नबी ने फरमाया, तवज्जो रखना, मन के राज़िल मक्का के गैरतमंदो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कानत बनु इसराइल, फरमाया बनी इसराइल का दौर था। बनी इसराइल के अंदर नबी मबऊस होते, नबुव्वत मबऊस होते, नबी पहुंचते, वो वक्त के नबी भी होते। तसूसुहुल अंबिया, अंबिया सियासत भी करते, लोगों के मामलात को दुरुस्त करने के लिए, रिआया के मामलात को दुरुस्त करने के लिए वक्त का नबी भी होता, इस्लामी सियासतदान भी होता। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छा फिर आगे, फिर हुजूर ने फरमाया सुनो, ये सियासत वक्ती बात नहीं थी, ये सियासत फॉरएवर है, ये सियासत सिर्फ वक्त की बात नहीं है, हमेशा की बात है। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी, एक नबी फौत होता, अल्लाह दूसरे को नबुव्वत का ताज भी देते, सियासत का ताज भी देते। वो नबी का भी नायब नबुव्वत पे होता, वो सियासत का भी नायब उसी नबी सियासतदान का नायब बनता। तो फिर एक नबी फौत होता, फिर दूसरा नबी आता, फिर दूसरा नबी फौत होता, फिर तीसरा नबी आता, फिर तीसरा नबी फौत होता, फिर चौथा नबी आता। जिसे कुरान कहता है रुसुलना ततरा, मुसलसल रसूल आते थे हर बस्ती में, हर इलाके में, हर कौम में, हर कबीले में, हर मामलात में अंबिया आते। हुजूर ने फरमाया वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो इस्लामी सियासतदान भी थे। फिर सहाबा किराम को पाक पैगंबर ने नबुव्वत मोहम्मदी की बात की है, सियासत मोहम्मदी की बात की है, फिर अपने लिए बात फरमाई, फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बादी, ऐ मेरे सहाबा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंबिया का आखिरी नबी हूं और अंबिया में आखिरी सियासतदान हूं। फरमाया मेरे बाद नबुव्वत खत्म है, मेरे बाद पैगंबरी खत्म है, मेरे बाद रिसालत खत्म है, मेरे बाद नाया नबी नहीं है, नाया रसूल नहीं है, नाया पैगंबर नहीं है। तो बतौर नबी ऐसा अपासल, ऐसा मैसेंजर नबुव्वत के तौर पे इस्लामी सियासतदान भी नहीं आएगा। जब ये बात की है सहाबा किराम ने अपनी नजरें उठाई, चेहरे मुस्तफा पे डाली और आंखों आंखों में पूछा, आंखों आंखों में सवाले हालिया किया कि या रसूल अल्लाह आपके बाद नबुव्वत खत्म, रिसालत खत्म, पैगंबरी खत्म, तो क्या इस्लामी सियासत भी खत्म हो जाएगी? क्या इस्लामी सियासत भी आपके बाद खत्म है? जैसे आपके बाद नबी कोई नहीं बन सकता, क्या आपके बाद खलीफा इस्लाम भी कोई नहीं बन सकेगा? फरमाया जी नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून, मेरी उम्मत पर अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इम्तिनान है कि अल्लाह सियासत इस्लामिया को जारी रखेंगे। पत्थर के हजूरों, पाक पैगंबर ने फरमाया सियासत इस्लामिया जारी रहेगी। फसयकुनु बादी खुलफा अयुल उलमा, फरमाया मेरे बाद उलमा इसके वारिस होंगे। फयक्सुरून, कई आएंगे और खिलाफत और सियासत पे नबुव्वत के वारिस होंगे। मुझे बताइए पाक पैगंबर ने पगड़ी विरासत, पाक पैगंबर ने पगड़ी विरासत दी है उलमा के सर पे।
کہ علماء کرام کو رب کریم نے یہ نبوت کا وارث بنایا ہے تو سیاست کا وارث نہیں بنایا۔ میں وقت کی قلت پر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہوں گا 5 آیات اور 1 حدیث، کتنے نمبر ہو گئے؟ کتنے؟ جیسے 6 نمبر تبلیغی جماعت کے یاد رکھتے ہیں، 6 نمبر سیاسی جماعت کے بھی یاد رکھیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی 6 نمبر یاد رکھیے۔ یہی اس وقت میدان ہے جو دین کا میدان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اسے دین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا دا کم کریں دے پینشو دے مولوی، ہاں مولوی کم لینا انہوں نے کھوتی کو ہاتھ لایا جو انہوں نے شودیا کو سمجھ نہیں آندی۔ عجیب بات ہے، اس وقت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے اسی سیاست کے میدان کو سنبھالا ہے، تو یہ قرآن کریم کے دلائل، احادیث نبویہ کے دلائل، فضل الرحمان کی طاقت۔ میں اسی پیغام کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے، مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ تبلیغ نبی کا کام ہے، تبلیغی جماعت نے سنبھالا ہے، حق کا کام ہے، تعلیم نبی کا کام ہے، وفاق المدارس نے سنبھالا ہے، نبوت کا کام ہے، سیاست اس طرح خانقاہی نظام نبوت کا کام ہے، علماء اولیاء نے سنبھالا ہے، لہذا نبی کا کام ہے، اسی طرح جہاد نبی کا کام ہے، مجاہدین نے سنبھالا ہے، تجوید نبی کا کام ہے، مجودین اور قرآن نے سنبھالا ہے، تو سیاست بھی نبی کا کام ہے، جمعیت علماء اسلام نے سنبھالا۔ تو آپ جمعیت علماء اسلام کے بازو بنے، چلیں گے انشاءاللہ؟ جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں چلیں گے؟ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے کام کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کے مشن کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کے پیغام کے لیے نکلیں گے، جمعیت علماء کی دعوت کے لیے نکلیں گے، جمعیت کی دعوت کو لے کر دنیا میں آئیں گے اور شریعت کے نظام کے لیے بات کریں گے کہ خدا کی زمین ہے تو خدا کا نظام آنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہاں کہتے ہیں مولانا آپ کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے، تو ظاہری بات ہے مسکراہٹ تو ہر بندے کی پیاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو لوگ غلط کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہونا۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نبوت کو نعوذ باللہ لوگ غلط کہتے تھے، انہ لمجنون لساحر کذاب، نبی کے لیے غلط لفظ کہتے۔ فضل الرحمان تو انبیاء کا وارث ہے، نبوت کا وارث ہے۔ کل نبی کو غلط کہنے والے تھے تو آج چند اچکے علماء کو غلط کہنے والے بھی ہوں گے، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا۔ تم صرف کانٹے کو دیکھتے ہو، میں اوپر لگے ہوئے گلاب کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ گلاب کو بھی دیکھیے، صرف کانٹے کو نہ دیکھیے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ مفتی صاحب دعا بھی کریں، وظیفہ بھی بتائیں، حدیث تراوی یاد رہے، دینی احکام اور مسائل یاد رہیں۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا نورو پڑھ لیا کریں 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ مفتی صاحب بتائیں 786 کی عدد بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اعداد تو بسم اللہ کے بن جائیں گے، لیکن 786 کہنے پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو اعداد پر نہ جاؤ، شکر اور شرک کے اعداد بھی ایک ہیں، شکر کے بھی وہی ہے، شرک کے بھی وہی ہے، تو اسی لیے شرک اور شکر کے اعداد ایک جیسے ہو تو آپ اس کے اوپر یہ فائنل نہ کیا کریں۔ یہ پورے خط لکھ کے آپ بھیجتے ہیں، نکی نکی پرچی بھیجی کرو، خدا تو بہت دینے ہوئے۔ مفتی صاحب فرض نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے یا نہیں؟ انجینئر کی چترول کرے، شکل دیکھیے انجینئر نہ حافظ نہ عالم نہ قاری نہ مفتی نہ محدث نہ مفسر، الچٹو من الڈگر، اس سے آپ دین لینے بیٹھتے ہیں۔ خدا کے بندے، تمہیں کل کوئی کہے کہ تم جا کر موچی کی جو رمبی ہے وہ سرجن کے کٹ سے زیادہ تیز ہے، لہٰذا گردہ موچی سے صاف کرا لیں، 10,000 روپے میں نکال کے صاف کر کے رکھ دے گا، وہ سرجن تو 10 لاکھ لے گا، تم جاؤ گے؟ موچی آکسی میری رمبی تو بڑی تیز ہے صحیح، آپ کہیں گے نہیں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، میری جان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور انجینئر مرزا جہل میں کوالیفائڈ عالم نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو دیکھا کرو۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اب مقامی علماء سے جزاک اللہ۔